کیا میت کی جانب سے حج یا عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے، یا اپنے والدین جو کہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے حج یا عمرہ ادا کرنا کیسا ہے؟ اگر جائز ہے تو دلیل بھی ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں جی، اس سوال کو ذرا اچھی طرح سمجھیے۔ میں اس سوال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کے مکمل جو اشکالات اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر جی، زندہ شخص ہے، انسان کو زندہ اس دنیا میں موجود ہے، لیکن وہ کسی عذر کی بنا پر بوڑھا ہے، بیمار ہے، لیکن وہ عمرہ یا حج ادا کرنا چاہتا تھا، یا اس کے اوپر عمرہ یا حج واجب تھا۔ اس زندہ شخص کی طرف سے عمرہ یا حج ادا کرنا، پہلے سوال کی شکل یہ ہے۔ تو بالکل جی، اس زندہ شخص کی طرف سے جو کہ مجبور ہے، عذر ہے، خود عمرہ یا حج ادا نہیں کر سکتا، آپ اس کی طرف سے عمرہ یا حج ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے دلیل جی سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے والد وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ سواری کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے عمرہ حج ادا کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے اجازت دی کہ ان کی طرف سے عمرہ اور حج ادا کرو۔ تو اس سے زندہ شخص جو کہ خود چل کے نہیں جا سکتا یا عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، آپ اس کی طرف سے عمرہ اور حج ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص ہے کہ جس کے عزیز والدین، بہن، بھائی، کوئی عزیز رشتہ دار جو کہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر حج یا عمرہ واجب تھا، یعنی انہوں نے کوئی نظر مانی ہوئی تھی، یا وہ صاحب استطاعت تھے لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر حج یا عمرہ ادا نہیں کر سکے، تو ان کی طرف سے حج یا عمرہ ادا کرنا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 2 جگہ کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک حدیث میں ماں کا ذکر ہے، ایک حدیث میں بہن کا ذکر ہے کہ یا رسول اللہ میری والدہ پر، ایک حدیث میں یا رسول اللہ میری بہن کے اوپر حج واجب تھا لیکن وہ حج نہیں کر سکی، نظر مانی ہوئی تھی، تو کیا یا رسول اللہ میں ان کی طرف سے حج اور عمرہ ادا کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ کی بہن کے اوپر، آپ کی والدہ کے اوپر اگر قرضہ ہوتا تو قرضہ ادا کرتا ہے؟ تو کہتا ہے یا رسول اللہ جی بالکل میں قرضہ ادا کرتی یا کرتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حق، اللہ کا قرضہ وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کی طرف سے ادا کرو، لہذا جا کر حج اور عمرہ کرو۔ تو یہ دوسرا کیٹیگری اور دوسرا سوال کی شکل ہوگی۔ تیسرا یہ ہے کہ جی، فوت شدہ شخص جو کہ فوت ہو گیا، آپ کا والد ہے، آپ کی والدہ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، عزیز رشتہ دار ہے، اس کی جانب سے آپ نے حج کرنا ہے، لیکن اس کے اوپر حج واجب نہیں تھا، حج فرض نہیں تھا، نہ اس نے نظر مانی تھی، نہ ہی وہ صاحب استطاعت ہوا، جی بالکل اس کی طرف سے بھی حج ادا کیا جا سکتا ہے، اس کی طرف سے بھی حج بدل ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل سنن نبی داؤد میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک آتی ہے ایک عورت رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ میری والدہ کے اوپر روزے فرض تھے لیکن وہ روزے نہیں رکھ سکی، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کی طرف سے روزے رکھو۔ آگے وہ صحابیہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ میری والدہ نے کبھی حج نہیں کیا تھا، اب یہاں پر حج کے فرض ہونے کا یا نظر کا ذکر نہیں ہے، صرف یہ کہ یا رسول اللہ میری والدہ نے کبھی حج بھی نہیں کیا تھا، تو کیا میں ان کی طرف سے حج بھی ادا کر سکتی ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا جی بالکل آپ ان کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے سامنے اور پکارتے ہیں لبیک عن شبرمہ، کہ میں شبرمہ کی طرف سے حج اور عمرے کا تلبیہ پکارتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ شبرمہ کون ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا بھائی، میرا قریبی رشتہ دار ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنی طرف سے حج ادا کر لیا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میں نے اپنی طرف سے حج نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلے اپنی طرف سے حج ادا کرو، پھر بعد میں دوسرے کی طرف سے حج یا عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث کے مطابق جی، یہ جو میں نے 3 احادیث پیش کی ہیں کہ فوت شدہ شخص جس کے اوپر حج یا عمرہ واجب نہیں تھا، آپ اس کی طرف سے نفلی حج یا عمرہ ادا کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہوگی۔ اب اس کے بارے میں نا احکامات سن لیں کہ جب آپ نے کسی کی طرف سے حج بدل کرنا ہے یا کسی کی جانب سے آپ نے عمرہ ادا کرنا ہے، تو تلبیہ پکارتے وقت، نیت کرتے وقت آپ نے اپنی زبان سے اس شخص کا نام لینا ہے، یعنی لبیک عن امی، میں اپنی ماں کی طرف سے، لبیک عن ابی، لبیک عن احمد، لبیک عن اخی، یا جس کی بھی طرف سے آپ اپنی عمرہ ادا کرتے ہیں، لبیک عن آگے اس کا نام ایڈ کر دینا ہے۔ دوسرے نمبر پر عمرہ یا حج ادا کرنے والا، حج بدل یا عمرہ بدل کرنے والا، اس شخص نے پہلے اپنا عمرہ اور اپنا حج ادا کیا ہو تب وہ کسی دوسرے کی جانب سے حج یا عمرہ ادا کر سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جی یہ مسئلہ کہ ایک ہی سفر میں اور ایک ہی احرام میں ایک شخص کی طرف سے عمرہ یا حج ادا ہو سکتا ہے، یعنی آپ نے یہاں سے عمرہ باندھا، عمرے کا یا حج کا احرام باندھا، آپ نے جا کر عمرہ کیا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یہ جو میں عمرہ ادا کرتا ہوں یا جو میں حج کرنے لگا ہوں یہ میری ماں کی طرف سے اور میرے والد دونوں کی طرف سے، ایسا نہیں۔ ایک سفر میں ایک احرام میں صرف ایک شخص کی نیت کی جا سکتی ہے، 2 کی، 3 کی، 4 کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ چوتھے نمبر پر مسئلہ یہ ہے کہ جو حج بدل کرنے والا ہے یا کسی کی جانب سے عمرہ ادا کرنے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ سارے کا سارا ثواب اس
کی طرف اسی کو پہنچنا ہے جس کی طرف سے آپ حج یا عمرہ ادا کر رہے ہیں، نہیں، دونوں کو ملے گا۔ جو حج یا عمرہ کرنے والا ہے اس کو بھی انشاءاللہ اجر ملے گا، اور جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کو بھی انشاءاللہ اجر اور ثواب پہنچے گا، اس احسان کے اور اس ثواب کے پہنچنے کے ہم قائل ہیں، جس کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے۔